الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال فی موضع آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو مومنو درود، پھر کیا کمی ہے آج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز ساتھیوں، بزرگوں، درس قرآن میں دور دراز سے تشریف لانے والی مائیں، بہنیں اور بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ایک تو انسان کی آزمائش مقصود ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار دنیا میں بھیجے ہوئے انسانوں کو ایک پیرامیٹر میں تولنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے مطابق کون بندہ اعمال کو بہتر کر کے لاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کے مطابق ایک فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کے لیے تنگی کو رکھا، پریشانی کو رکھا، کبھی خوشی رکھی تو کبھی پریشانی رکھی، اگر کہیں غم رکھا تو وہیں ساتھ میں خوشی بھی رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر جب بھی بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہا تو انہیں خوشی نہیں دی، بلکہ انہیں دنیا میں پریشانی میں مبتلا کروایا، مصیبتوں کا ان کو شکار کروایا، تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اپنے بندوں کا امتحان لے سکیں۔ تمام قسم کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کس طرح سے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، تابعین کی، صحابہ کرام کی قربانیاں لی اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے لیے ایک فیصلہ جاری کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے، جیسا کہ انسان روزانہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی تمام دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو بندوں کی آزمائش کے لیے، بندوں کے امتحان کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہینہ خاص کیا کہ ان 30 دنوں کے اندر میرے بندو تم نے کھانے سے بچنا ہے، پینے سے بچنا ہے، حرام تمام چیزوں سے بچنا ہے، اور پھر تمہارے زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آتا ہے، کیا تقوی اختیار کرتے ہیں تم، اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا بندوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ اس رمضان کے روزے رکھنے کا کیا مقصد ہے، کیا ریزن ہے، انسان کو بھوکا رکھنے سے کیا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، اللہ چاہتے ہیں کہ بندو تم تقوی اختیار کرو، تم اپنے آپ کو خواہشات سے بچاؤ۔ تمہیں بھوک لگے گی، تمہیں پیاس لگے گی، لیکن تم اپنی بھوک اور پیاس کو چھوڑ کر محض اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھو گے، پیاسا بھی رکھو گے۔ تمہاری دنیا کا کوئی بھی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے
اپنے آپ کو پیاس سے بھوک سے گزار کر میرے لیے اپنے آپ کو جو ہے وقف کرتا ہے تو اس کا یہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، اور اس روزے کا بدلہ بھی میں بندے کو خود ہی دوں گا۔ اور کیسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندوں کو رمضان کے مہینے کے اندر 5 طرح کے انعامات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے انعامات ہیں جو اس امت کے علاوہ کسی بھی امت کو نہیں عطا کیے گئے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب اس رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحمت کی نظر کرتے ہیں، اور جس بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر کرتے ہیں اس بندے کے اوپر کبھی بھی عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر دوسرا انعام یہ کرتے ہیں کہ روزے دار جب بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بدبو ہوتی ہے وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ تمام فرشتے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے کہتے ہیں، اے جنت تو مزین ہو جا، اپنے آپ کو آراستہ کر لے، تیار ہو جا، ان قریب کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ میرے ایسے بندے ہیں جو دنیا میں بہت مصیبت برداشت کر رہے ہیں، بہت تکالیف محسوس کر رہے ہیں اور شدید قسم کی مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تکالیف کے اندر میں انہیں ڈھالا ہوا ہے محض میری رضا کی خاطر، اور ان قریب وہ دنیا سے لوٹ کر تیرے اندر آنے والے ہیں، لہٰذا تو تیار ہو جا، آراستہ ہو جا۔ اور پانچواں انعام یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پروردگار اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس رمضان میں خود کو گناہوں سے بچا کر، خود کو بھوک اور پیاس میں بھوکا رکھ کر، گناہوں سے دور رکھ کر اللہ سے قریب ہو، اللہ سے لو لگائے، اللہ کے نزدیک ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یاد رکھیے گا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ دوسری جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کیسی کتاب ہے وہ کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بنائی گئی ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس شخص کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور روزے کے ذریعے سے اپنے رب سے لو لگائے، اپنے رب سے قریب ہو۔ اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کر کے آزماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے نبی پاک علیہ السلام، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے سے مجھے نفع پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا کوئی بھی مثل نہیں ہے۔ روزہ انسان کو متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، انسان کو نفسانی خواہشات سے روکنے کا عادی بناتا ہے، اور جب انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے لیے انعامات کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک شخص اگر رمضان کے علاوہ میں کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ایک نیکی ملتا ہے، لیکن رمضان میں انسان ایک نفل کام کرتا ہے، اس نفل نیکی کا ثواب رمضان کے مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو جیسے غیر رمضان میں ایک فرض کا ثواب ایک فرض ملتا ہے، رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص قسم کی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے
اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان جتنا رب کے قریب ہونا چاہتا ہے اتنے اس کے لیے ریسورسز پیدا کیے جاتے ہیں، اتنا اس کے لیے رب کے قریب ہونا آسان بنایا جاتا ہے، اور شیطان اس کو زیادہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی انسان کے پیچھے شیطان پہلے دن سے پڑا ہوا ہے، جب اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار میں تو تیرا نافرمان بن چکا ہوں، سرکش بن چکا ہوں، لیکن تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں کیا کروں گا؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا، دنیا کو اچھا بنا کر دکھاؤں گا، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا تاکہ وہ تیرے نہ بن سکیں۔ جب میں تیرا نہیں بن سکا تو پھر میں تیرے بندوں کو بھی تیرا نہیں بننے دوں گا۔ لیکن باری تعالیٰ نے کہا اے شیطان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان جو بندے میرے ہوں گے، جو بندے مجھے رب مانتے ہوں گے، جو بندے میرے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے والے ہوں گے، تیرا ان پر کوئی بس نہیں چلے گا، تو ان کو جہاں مرضی سے جو ہے اپنے راستے پر چلانے کی کوشش کروا، لیکن وہ بندے مجھے چھوڑ کر تیری طرف کبھی نہیں جانے والے ہیں، الا من اتبعک من الغاوین، لیکن ہوں گے کچھ تھوڑے بہت لوگ جو تیرے ساتھ چلیں گے، جو تیرے وعدوں کے اوپر یقین کریں گے، اور تیرے ساتھ چل کر ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے جیسے تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور انسان کو یہ ساری چیزیں اسی لیے دی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو، شیطان کی بات نہ مان سکے۔ دوسری جگہ پر حدیث پاک میں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عجیب ماجرا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے احضروا المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضرنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم ممبر کے قریب ہوئے تو کیا ہوا؟ عجیب ماجرا دیکھا ہم نے۔ فلما ارتقت درجہ، آپ علیہ السلام ممبر کی ایک سیڑھی پر چڑھے، قال آمین، آپ نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقت درجۃ الثانیہ، جب آپ ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقت درجۃ الثالثہ، جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے تب بھی فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سمعنا اليوم منک شیئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا ماجرا دیکھا ہے آج سے پہلے ہم نے ایسا بالکل نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان جبرائیل عرض لی، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بعدا لمن ادرکہ شہر رمضان فلم یغفر لہ، اے محبوب ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، بربادی ہو اس شخص کے لیے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس مہینے میں وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا حقدار نہ ٹھہرا سکے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ اور فلما رقیت الدرجۃ الثانیہ، جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعدا لمن ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، ہلاکت ہو بربادی ہو اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الدرجۃ الثالثہ، جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بعدا لمن ادرک الوالدین عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنہ، اور ہلاکت ہو بربادی ہو اس شخص کے لیے، تباہ ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کوئی باحیات ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ فرمایا میں نے کہا آمین۔ چنانچہ پتہ چلا کہ ایک ایسی عبادت ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قریب کرتے ہیں، بندوں کو قریب کرنے کے راستے کھولتے ہیں، اور کوئی ایسا بہانہ بندوں کو مل جائے جس کے ذریعے سے بندے میرے قریب آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
اور اسی طرح جو ایمان کی شرط کے ساتھ اور احتساب کی شرط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینہ بندوں کو اپنے رب کے قریب کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب روزے دار ہو تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، اپنی زبان سے گندے الفاظ نہ نکالے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کے سامنے غلط الفاظ استعمال کرے تو وہ کہہ دے انی صائم، میرا روزہ ہے، اور یہ کہہ کر چپ ہو جائے، لیکن اپنی زبان سے کوئی بھی غلط بات نہ نکالے، کیونکہ جیسے انسان بھوک سے بچتا ہے، پیاس سے بچتا ہے، ایسے ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی گندگی سے بھی بچے، زبان کو بھی صحیح جگہ پر استعمال کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی نعمتوں پر یقین رکھتے ہوئے ایک دن بھی اعتکاف کیا تو حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ جن میں سے ایک کی مسافت مشرق سے لے کر مغرب کے بقدر ہوتی ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے رب کے قریب ہو، اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھے، تراویح کے اندر ہو، رمضان کے روزے ہوں، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں عبادت کروا کے ثواب کا حقدار اور مستحق ٹھہرائے، اور جتنا ہو سکے اچھے اعمال کرے، یتیموں اسی طرح سے جو بھی مستحقین ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں کے اوپر سے ہاتھ کو ہلکا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس شخص کے اوپر سے حساب و کتاب کے وقت میں ہاتھ ہلکا کریں گے اور آسانی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔